السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، درس قرآن کا یہ لیسن نمبر 27 ہے۔ آج کے درس میں ہم سورہ البقرہ کی 8 آیتیں یعنی آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 100 تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 100 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل یہود کے جھوٹے دعووں اور مکاریوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے اہل کتاب، یاد کرو اس عہد کو جب تمہارے آباء و اجداد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ لوگو اس کتاب کو یعنی تورات کو مضبوطی سے تھام لو، آیات کو یاد کرو، احکامات پر عمل کرو، ورنہ اسی پہاڑ کے ذریعے کچل دیے جاؤ گے۔ تو تمہارے آباء و اجداد نے جان بچانے کے لیے عمل کا اقرار تو کر لیے لیکن اپنی عادتوں کے مطابق واپس انکار کر بیٹھے، کیونکہ کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بسی ہوئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھئے ان یہودیوں سے کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے آباء و اجداد کے غلط حرکتوں کا رد کیوں نہیں کرتے؟ اگر تمہارا ایمان اپنے آباء و اجداد کے غلط حرکتوں کی تردید پر آمادہ نہیں کرتا تو سوچو تمہارے ایمان کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان یہودیوں سے کہ اگر تم واقعی جنتی ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے اور تمہیں ایسا بھی لگتا ہے کہ اچھے اعمال کی ضرورت بھی نہیں تو کیوں دنیاوی مصائب سے پریشان ہو رہے ہو؟ کر لو موت کی تمنا تاکہ جنت میں عیش و عشرت کے ساتھ رہ سکو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل یہود دنیا پرست اور فاسق و فاجر ہیں، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اللہ ان کے مزاج کو خوب جانتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل یہود اس قدر دنیا پرست ہیں کہ ساری انسانیت میں سب سے زیادہ جینے کی ہوس یہی لوگ رکھتے ہیں۔ منکرین اسلام میں سے، دشمنان اسلام میں سے ایک گروہ مجوسی ہے۔ وہ لوگ آپس میں ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو بطور سلام یہ دعا دیتے ہیں، زی 1000 سال، یعنی تم ہزاروں سال زندہ رہو، تم جیو ہزاروں سال۔ یہ مجوسی ہیں۔ اہل یہود ان سے بھی زیادہ جینے کی تمنا اور خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ منکرین اسلام، ان منکرین اسلام کو اگر ان کے مرضی کے مطابق لمبی عمر مل بھی جائے، پھر بھی یہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ بے شک اللہ ان کے ایک ایک کرتوت سے واقف ہے، ان کے ایک ایک کرتوت کو خوب جانتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ لوگو، حضرت جبریل میرے پاس قرآن لے کر اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور یہ قرآن تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ بے شک اس قرآن میں اہل ایمان کے لیے ہر طرح کی رہنمائی اور جنت کی بشارت ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ لوگو، یاد رکھنا، اگر کوئی انسان اللہ سے، اس کے رسولوں سے، اس کے فرشتوں سے، خصوصاً جبریل و میکائیل علیہم السلام سے دشمنی رکھتا ہے، تو اللہ ایسے تمام لوگوں سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر روشن آیتیں نازل فرمائی ہے، اور قرآن کریم کی آیتوں کا انکار صرف منکرین اسلام ہی کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل یہود آپ سے کہتے ہیں
کہ آپ کے تعلق سے ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب وعدہ توڑنا ان کے مزاج میں شامل ہے، کیونکہ یہ لوگ وعدہ توڑنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر کا تو یہ حال ہے کہ یہ لوگ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔